بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واٹس ایپ کے ایچ ٹی ایل گروپ کے ساتھیوں، جیسا کہ آپ سے کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ ہم اگلے سیشن میں دعاؤں کی کمپیریٹیو اسٹڈی بھی شروع کرنے والے ہیں۔ چونکہ ساتھ ساتھ پولیکرس دعاؤں کا بیان تو جاری ہے، لیکن میں نے سوچا کہ دعاؤں کا اور بہتر کنسیپٹ حاصل کرنے کے لیے ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کیس ٹیکنگ کرتے ہیں تو کم از کم بھی 3 4 5 یا بعض اوقات 6 دعائیں بھی بہت قریب انڈیکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان میں سے چونکہ ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور اس ایک کا انتخاب کرنے کے لیے ان دعاؤں کی کمپیریٹیو اسٹڈی یعنی تقابلی مطالعہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم ساتھ ساتھ اس سلسلے کو بھی شروع کریں، تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو موٹی موٹی علامات ہوتی ہیں دعاؤں کی، جن سے ان کو آسانی سے الگ کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم کریکٹرسٹک سمٹم بھی کہہ سکتے ہیں، کی نوٹس کہہ سکتے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم آج جو ہے وہ اپنا پہلا لیکچر جو رکھیں گے وہ ہم ایکونائٹ اور بیلاڈونا کا کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے، اور یاد رکھیں کہ یہ ایک بریف سی اسٹڈی ہوگی۔ ہم زیادہ تفصیل میں چلے جائیں تو وہ پھر طویل ہو جاتا ہے۔ طویل لیکچر ہمارا ہوتا ہے جب ہم ایک ہی دعا کو لیتے ہیں، جیسے پولیکرس ریمیڈی کو، تو وہ لیکچر ہمارا طویل ہوتا ہے تاکہ ہم دعا کو اکراس دا بورڈ سمجھ لیں۔ اب چونکہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہوگی تو اس میں ہم زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، ہم ان چیدہ موٹی موٹی کریکٹرسٹکس علامات کا ذکر کریں گے جن سے وہ دو دعائیں آپس میں آسانی سے الگ ہو سکیں۔ یہ مقصد ہے کمپیریٹیو اسٹڈی کا۔ تو خیر، سارے موضوعات کو ہم ٹچ کریں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم ایک پروگرام لے کر چلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے۔ تو آج ہم جب ایکونائٹ اور بیلاڈونا کی بات کرتے ہیں تو بیلاڈونا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی 3 چیزیں نہایت اہم ہیں اس میں ایک تو ہے تیزی، شدت، یعنی علامات کا اچانک آ جانا، اور گرمی اور سرخی۔ یہ اس کی بہت ہی اہم ترین علامات ہیں بیلاڈونا کی۔ یعنی بیلاڈونا کا جب بھی تصور آتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ علامات اچانک آتی ہیں، شدت سے آتی ہیں، سرخی اور جلن پائی جاتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو بیلاڈونا کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی علامات شدت سے آتی ہیں، کچھ دیر ٹھہرتی ہیں، اور پھر اسی شدت سے، اسی تیزی سے واپس چلی جاتی ہیں۔ جبکہ ایکونائٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایکونائٹ میں علامات ایک ہی دفعہ آتی ہیں اور جو کچھ کرنا وہ کر چلی جاتی ہیں، آر یا پار کر دیتی ہیں، لیکن بیلاڈونا واپس بھی آتی ہے۔ ایکونائٹ واپس نہیں آتی اس طرح، اس میں یعنی یہ نہیں کہ آئے گی، کچھ دیر ٹھہرے گی، پھر واپس آئے گی، پھر ٹھہرے گی، پھر چلی جائے گی، پھر واپس آ جائے گی۔ اس طرح سے ایکونائٹ میں نہیں ہوتا۔ بیلاڈونا کو سمجھنا ہو تو بس انگریزی کا ایک لفظ کنجیشن سمجھ لیں، اجتماع خون۔ دیکھیں، جہاں بھی اجتماع خون ہوگا وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں سوجن ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے، اور یہ تو بیلاڈونا کی کریکٹرسٹکس علامات ہیں۔ ایکونائٹ اور بیلاڈونا میں ایک اور بھی نمایاں فرق سمجھ لیں کہ ایکونائٹ بالعموم پورے کے پورے مریض کو متاثر کرتی ہے، جبکہ بیلاڈونا میں یہ ضروری نہیں۔ بیلاڈونا میں عام طور پر مفرد اعضاء متاثر ہوتے ہیں، جن کو ہم سنگل پارٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بازو، ٹانگ، کان، آنکھ، جی وغیرہ وغیرہ، جو سنگل اعضاء ہوتے ہیں اس میں عام طور پر آتی ہے۔ اگرچہ پورے مریض کو بھی متاثر کر سکتی ہے، لیکن عام طور پر جیسا کہا گیا ہے کہ یہ سنگل آرگنز پر اپنے اثرات ظاہر کرتی ہے۔ بیلاڈونا کی ایک اور کریکٹرسٹک سمپٹم ہے کہ جھٹکا لگنے سے، جس کو جار کا لفظ کہا گیا ہے ریپرٹری میں، جھٹکا لگنے سے تکلیف میں اضافہ ہوگا تو وہاں پر بھی بیلاڈونا بڑی کریکٹرسٹکس ہو جاتی ہے۔
ایکونائٹ عام طور پر شارٹ ایکٹنگ دوا ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مزمن امراض میں ظاہر نہیں ہوتی، وہاں بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک اچانک پن کا تعلق ہے کہ اچانک سے کوئی چیز آئے تو وہاں ایکونائٹ بہت اہم ہو جاتی ہے، یعنی سڈننس۔ بیلاڈونا بھی ہوتی ہے لیکن ایکونائٹ اس سے زیادہ عام ہے۔ ایکونائٹ میں بھی بہت سارے خوف پائے جاتے ہیں، ایسا خوف جس سے مریض کی نیند اڑ جائے، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی شاک، صدمہ، ٹھیک ہے، اور ڈلیوری کے دوران اس کی ایک خاص الخاص علامت ہے کہ مریضہ یہ کہتی ہے کہ اب ڈاکٹر صاحب اب کوئی فائدہ نہیں، میں تو مرنے لگی ہوں۔ تو ایکونائٹ کی ایک ہی خوراک مریضہ کے دل سے موت کے خوف کو نکال دے گی، لیکن دینی آپ نے اس وقت ہائپوٹینسی میں 30-200 میں نہیں دینی۔ کچھ لوگ سیکسولی ایبیوزڈ ہوتے ہیں، یعنی ریپ کیسز ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو دعائیں نہایت اہم ہیں اس کے بعد، یعنی ریپ ہونے کے بعد اس وکٹم پر جو بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو وہاں پر باقی دعاؤں کے ساتھ ایکونائٹ بھی اتنی ہی اہم دعا ہے۔ باقی عام دعائیں جو ہیں 2-4 میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے ایکونائٹ، آرنیکا، کارسینوسن، اگنیشیا، نیٹرومیور، اسٹیفی وغیرہ۔ تو یہاں پر لیکن بیلاڈونا یہاں نہیں آتی۔ ہمارے ذہن میں عام طور پر تصور ہے کسی کے عزیز کی وفات ہو جاتی ہے اور پھر اس پہ برے اثرات پڑتے ہیں باقی لواحقین میں سے کسی میں، تو ہمارا ذہن 99% اگر کسی دعا پر جاتا ہے تو وہ اگنیشیا پر جاتا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ صرف اگنیشیا ہی نہیں ہے، اسی انٹینسٹی کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ، اسی اہمیت کے ساتھ کچھ اور دعائیں بھی انڈیکیٹ ہوتی ہیں، ان پر بھی غور کر لینا چاہیے، اور ان میں ایکونائٹ، آرسینکم، لیکسز، ایسڈ فاس، اوپیم اور اسٹیفی۔ تو یہ دعائیں بھی اتنی عام ہیں، خالی اگنیشیا عام نہیں ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اگنیشیا دیا کوئی فرق نہیں پڑا، تو اگنیشیا سے آگے بھی سوچ لیں جو دعائیں ابھی میں نے بتائی ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب روڈ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں یا اور کسی قسم کا حادثہ ہو جاتا ہے، جان لیوا حادثہ یا جان بال بچی ہو، تو مریض کے جذبات پر اور اس کے دل و دماغ پر بہت برے اثرات ڈال دیتا ہے ایسا۔ وہاں پر آپ نے 2 دعاؤں کو کبھی نہیں بھولنا، ایک ہے ایکونائٹ اور دوسری اوپیم۔ یہاں بیلاڈونا کا کوئی وجود نہیں۔ بیلاڈونا کے آپ کو عشق و عاشقی مل سکتے ہیں، عاشق مزاج لوگ مل سکتے ہیں، ایکونائٹ میں ایسا کوئی خاص کبھی دیکھا نہیں گیا۔ بیلاڈونا کو جب بھی غصہ آئے گا نا تو اس کا چہرہ بھر جائے گا خون سے، سرخ ہو جائے گا، نقص و میکا اور کیمومیلا کی طرح۔ انگزائٹی دونوں میں پائی جاتی ہے، لیکن اگر ہم ان کا تقابلی مطالعہ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ایکونائٹ میں انگزائٹی کم از کم بیلاڈونا سے ڈبل پائی جاتی ہے۔ بیلاڈونا میں اتنی انگزائٹی کی روبرکس ہمیں نہیں ملتی جتنی ہمیں ایکونائٹ میں ملتی ہیں۔ اس طرح روبرک ہے ڈیلیریم، اس کا اردو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ اذعان، اس طرح ذہنی خلفشار وغیرہ، یہ اس طرح کا، یہ آپ کو بیلاڈونا میں بہت ملیں گے، ایکونائٹ میں بہت کم ملیں گے۔ اسی طرح ڈیلیوژن ہے، ڈیلیوژن یعنی وہم جو پائے جاتے ہیں، وہ مطلب ہے بیلاڈونا جو ہے وہموں سے بھری پڑی دوائی ہے، بڑی پڑی۔ ایکونائٹ میں آپ کو اتنے زیادہ نہیں آتے ہیں، ایکونائٹ میں بہت کم ہے بیلاڈونا کی نسبت۔ اس طرح جب فیئر کی، خوف کی بات آتی ہے تو وہاں پر ایکونائٹ زیادہ انڈیکیٹ ہوگی، بیلاڈونا میں کم ہے۔ خاص طور پر جب کوئی شخص کہتا ہے، کبھی کبھی کوئی مریض ایسا آ جاتا ہے جو کہتا ہے مجھے کتوں سے بہت خوف آتا ہے، تو وہاں پر آپ 3 دعائیاں کبھی نہ بھولا کریں، بیلاڈونا، چائنا اور اسٹرامونیم۔ وہاں ایکونائٹ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔
البتہ 2 دعائیں اور بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں جو ذرا نچلے درجے کی ہیں کتوں کے خوف سے، تو وہ ایک ٹیوبر ہے اور ایک پلسٹیلا ہے۔ ایکونائٹ میں آپ کو بے آرامی بہت ملے گی، ریسٹ لیسنس۔ بیلاڈونا میں ایسی چیز بہت کم ہے۔ بیلاڈونا کا مریض دیکھا ہے بخار میں ہوگا تو آپ کو بڑا ایسے پرسکون سا لیٹا ہوا ملے گا، ایکونائٹ میں ایسا نہیں ہوگا، اس نے طوفان مچایا ہوگا، سر پہ چڑھایا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر چلتے رہتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایکونائٹ ملے گی، وہاں بیلاڈونا آپ کو نہیں ملے گی، برائیونیا ملے گی، فاسفورس، نیٹرومیور ملے گی۔ میں نے کئی کیسز نیٹرومیور سے ٹھیک کیے ہیں جو رات کو اٹھ کر چلتے ہیں۔ سپیچ کے حوالے سے آپ کو کئی روبرکس ملیں گی، وہ بیلاڈونا ملے گی، ایکونائٹ کا اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سوئسائڈل جو ڈسپوزیشن ہوتی ہے یا خودکشی کے خیالات آتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایکونائٹ کا کوئی خاص نشان نہیں ملے گا، وہاں پر بھی آپ کو بیلاڈونا ملے گی۔ مرگی سے آنے والی شکایات میں آپ کو بیلاڈونا میں بہت ساری علامات ملیں گی، ایکونائٹ وہاں پر بہت ہی کم ملے گی آپ کو۔ آدھی رات میں جو شکایات آتی ہیں وہاں پر آپ کو ذہن میں ارسین کم آتا ہے، لیکن ایکونائٹ بھی بہت اہم دوا ہے۔ ایکونائٹ میں بخار کے دوران مریض کو ٹھنڈے پانی کے پینے کی خواہش ہوتی ہے، ٹھنڈی غذا کی خواہش ہوتی ہے۔ بیلاڈونا کے بخار میں عام طور پر پیاس ہوتی ہی نہیں۔ ایکونائٹ کھٹی اشیاء زیادہ پسند کرتا ہے کھانے میں، تاہم لیمن ڈرنکس میں بیلاڈونا بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی بہت پسندیدہ ہے۔ تو دوستو یہ تھا کچھ مختصر سا ان کا تقابلی مطالعہ ایکونائٹ اور بیلاڈونا کا۔ اس طرح ہم بہت ساری دعاؤں میں آگے چلتے جائیں گے اسٹیپ وائز، اور مختلف دعاؤں کو آپس میں ان کا کمپیریزن کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ کوئی سوال ہو تو آپ اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔